من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال الله تعالى في مقام آخر قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، رات بہت ساری گزر چکی، علماء کرام نے خطابات ہو چکے نے. میں اختصار نال چند گزارشات عرض کرنا، توجہ میرے ور رہے. آل الحدیث دا عقید ہے کہ ساری کائنات دے اندر اختیارات اور ساری مخلوق دا مشکل کشا اور حاجت روا صرف اللہ دی ذات ہے. یہ آل الحدیث دا عقید ہے. اس کے مقابلے اندر اہل شرک دا، اہل بدعت دا عقید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اختیارات سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائے نے، اور آپ نو بھی اللہ نے مختار کل، مشکل کشا اور حاجت روا بنائے. غور کیجئے، یہ دونوں عقیدے میں تواڈے سامنے اس وقت رکھ دیتے ہیں. ہن میں چاہنا کہ تھوڑے جے وقت میں دونوں عقائد سے چند دلائل عرض کرا اور پھر فیصلہ تواڈے ضمیر تے چھوڑاں گے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف. لیکن جڑے چند منٹس گفتگو ہوئے اس کو سمجھان واسطے اس کا تقاضا ہے کہ تسی توجہ فرماؤ. اس بات کوئی شک نہیں کہ دلائل دونوں طرف ہیں، لیکن جو آل الحدیث کا عقید ہے اس سے تو اختلاف ہے ہی نہیں کہ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. یہ تو عقیدہ اتفاقی ہے نا. کوئی شرک کرنے والا بھی اللہ دی ذات کے بارے تے عقیدہ رکھدا ہے کہ وہ مشکل کشا حاجت روا ہے. اختلاف اس بات ہے کہ اللہ نے اے اپنے اختیارات
لوگاں دیا مشکلاں حل کرنا، لوگاں دی دعا اور پکار نو سننا، لوگاں دے حالات و مسائل تو آگاہ ہونا، ہر وقت جہاں کوئی پکارے وہاں موجود ہونا اور سننا، اپنے علم اور قدرت دے لحاظ نال اے اختیار اللہ نے اپنے نبی نو یا دیگر انبیاء علیہ السلام نو یا اولیاء کرام نو اے اختیارات دیتے نے یا نہیں، اے متنازع بات ہے۔ اس لیے اتے میں دلائل عرض کرنا، لیکن میں دلائل دینے صرف آل الحدیث دے دلائل ہی عرض نہیں کراں گا۔ فریق مخالف نے جو دلائل اپنے اس عقیدے تے پیش کیتے نے، ان دلائل دا میں تجزیہ تھوڑے سامنے پیش کرنا چاہنا کہ ان دلائل دی حیثیت کی غور کیجئے۔ دلائل کوئی شک نہیں، یہودیوں دے قریب جا کے دیکھو، دلائل انہاں کول موجود نے، دلائل عیسائیوں کول بھی نے، دلائل کفار کول بھی نے، مرزائیت کول بھی نے، دلائل اپنے عقیدے تے رافضیت کول بھی نے۔ دلائل دا ہونا ضروری نہیں، دلائل دا قرآن اور حدیث دے اصول و ضوابط دے مطابق ہونا ضروری۔ ذرا دیکھیے، دلیل اس طرح دی نہ ہوئے، اہل حدیث دا ہی وصف اور خوبی ہے کہ اسی دلیل دینے خیانت نہیں کر دے۔ جس دلیل تو جو بات ثابت ہو رہی ہوئے اور جو آج تک محدثین نے اس دلیل تو جو بات ثابت کیتی ہوئے، اسی دلیل وہی امت کے سامنے رکھنے، وگرنہ دلائل دے نمبر بڑھان واسطے کسی آیت اور کسی حدیث نو بھی جس تو وہ بات ثابت نہ ہوندی ہوئے بندہ پیش کرنا چاہے تو کیتی جائے، رکنے والا کون ہے؟ میں آج ہی اور کل کتاب پڑھ رہا المنہاج الصوی من الحدیث النبوی، جس نے مصنف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے انہیں کتاب لکھی۔ اس کتاب بہت سارے مسائل بیان کیتے نے، انہاں جو ایک باب انہاں باندھے ہے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ میں تمہارے سامنے جھلکی رکھنا چاہنا کہ دلائل سارے کول، لیکن شرط ہے کہ ممبر تے بیٹھنے والا عالم دلیل دینے سے خیانت نہ کرے۔ دیکھنا پی ایچ ڈی بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، تو یہ انصاف ہوئے اور بندہ کوئی پڑھا لکھیا اس کی کتاب پڑھ لے تو جی کرتا ہے کہ پی ایچ ڈی دی ڈگری واپس لے لینی چاہیے۔ یقین جانو رحم آندا ہے کہ جے پی ایچ ڈی دا اے حال ہے تو باقی جہلا دا حال کی ہوئے۔ غور کرنا، المنہاج الصوی کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ اے باب باندھ کے اس مسئلے نو چند پھر آگے ابواب فصل تقسیم کیتا ہے، امتیازی مسائل کا تذکرہ کیتا ہے۔ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، تراویح کس طرح رکعات ہیں، رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ مختلف فصلیں ذکر کر کے رفع الیدین دا باب بند ہے۔ اوپر فصل کیے کہ باب فصل فی عدم رفع الیدین، رفع الیدین نہ کرنے کا باب۔
یہ باب باندھ کے 14 دلیلہ بیان کرتا ہے. کنیاں؟ 14. 14 چوں 8 دلیلہ وہی نے جنہ دا میں اختصار نال تذکرہ کراں گا، اور باقی 6 دلائل وہی جناب جنہ دا تذکرہ میں کرنا ہے، اور 8 دلیلہ وہی نے جو عام معروف نے، مشہور نے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ضعیف، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف روایت، دیگر اقوال اثار. ابتداء 6 دلیلہ دتیاں نے. انہاں 6 دلیلاں دے وچوں تے تقریباً 6 دی 6 ہی صحیح بخاری و مسلم دی حدیث نے. کہندا ہے کہ میں بخاری و مسلم سے ثابت کرتا ہوں کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. میں ان حیران بخاری ویکھی پڑھی تے ایسا بھی ہے شاید پی ایچ ڈی نظر گہری زیادہ گہرا مطالعہ ہوئے. سن بخاری تو آج تک رفع الیدین نہ کرن دی کوئی حدیث نظر نہیں آئی، اور نہ ہی کسی پرانے پڑھے لکھے حنفی نے آج تک صحیح البخاری تو رفع الیدین نہ کرن دی حدیث آج تک کسی پیش بھی نہیں کی. لیکن پی ایچ ڈی صاحب نو 6 حدیث بخاری و مسلم چو نظر آئیاں رفع الیدین نہ کرن. وہ 6 حدیث جو 3 حدیث تے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 حدیث تے راوی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1 حدیث تے راوی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ. یہ 6 حدیثاں کا تذکرہ کر کے پہلی روایت سن لیجئے تے باقی 5 دا حال جڑا ہے غور کیجیے. یہ فرمائشاں ادو ہونی نے جب تقریر بندہ 11 بجے شروع کرائے. یہ ہوں 2 بجے تقریر شروع کرنا یہ بھی تواڈے تے بھی ظلم ہے تے میرے تے بھی ظلم ہے. بہرحال توجہ فرماؤ، کوشش کرنے ہیں انشاءاللہ تواڈی جان خلاصی ہو جائے. یہ ہوں اصل ایک ساتھی آندے نے کہ رفع الیدین دی وہ حدیث پڑھو جڑی تسی پڑھدے ہوندے ہو، کہ میں کوئی بڑائی یہ رسول دی حدیث ہے یہ جڑی میں پڑھنا، تو وہ انشاءاللہ پھر کدے سنا دے گا. اج تے میں پی ایچ ڈی دی روایت سنان دیا. ذرا غور کی کہندا ہے پہلی روایت باقی 5 یہی نے، یعنی کہ مسئلہ وہ یہی ہے. پہلی روایت سن لیجئے تو باقی قیاس کیجئے کہ باقی 5 مسئلہ ایویں یہ روایت ہے. سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ گیا، نماز پڑھی، روایت بخاری بھی، میں نے نماز پڑھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے. آپ نے نماز پڑھائی تے اللہ دی رحمت کے حضرت علی پیچھے نماز پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دی یاد تازہ ہو گئی. کیوں نہ ایویں ہی نماز پڑھائی جی میں رسول اللہ پڑھا دے سن. تے کیویں پڑھائی نماز؟ فرماتے نماز شروع کی تھی تو انہاں اللہ اکبر کیا. کی کیا ہے؟ اللہ. رکوع تے گئے تے اللہ اکبر کیا ہے. سجدے گئے تے اللہ اکبر کیا ہے. سجدے تو سر اٹھایا تے اللہ اکبر کیا ہے. یہ روایت بیان کر کے لکھے نیچے لکھے رواہ البخاری، اگے لکھے اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. تسی ایمان نال فیصلہ کرو با پوری حدیث کہ رفع الیدین کا ذکر ہے، پوری حدیث جے اس تو حدیث تو ثابت ہوتا ہے رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے تے پتر جی تے پہلا بھی تو فارغ ہے.